السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیشن نالج ٹی وی۔ میں ہوں وقاص شیخ۔ ہماری زمین کا 75% حصہ پانی میں اور 25% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ بے شک سمندر بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سارے بر اعظم اور جزیرے بھی اگر پانی میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی 200 میل تک ڈوب جائیں گے۔ سمندر کے اندر کا پہاڑی سلسلہ اتنا طویل ہے کہ خشکی کے پہاڑی سلسلے سے 80 گنا بڑا ہے۔ دنیا کی 90% جاندار مخلوق سمندر میں ہی پائی جاتی ہے۔ سمندر کی گہرائی میں کس طرح کی خوفناک مخلوق پائی جاتی ہے؟ کیا حقیقت میں سمندر کی گہرائی میں ایلین جیسی مخلوق واقع ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی کے اندر اسکوبا ڈائیونگ کی ایک حد ہوتی ہے جو کہ حفاظتی انتظامات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مزید گہرائی میں جاتے ہیں 93 میٹر کی گہرائی کے اندر یہاں ڈوبنے والا لوسیتینیا نامی جہاز جو کہ خود 240 میٹر لمبا تھا۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو کہ کچھ بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے یہ عادت پانی کے اندر اور آدھا سمندر کے اوپر پایا گیا تھا۔ مزید گہرائی میں جاتے ہیں ہم 100 میٹر کی گہرائی کے اندر تو وہ اسکوبا ڈائیونگ کی ایک آخری حد ہوتی ہے جو کہ آپ کے حفاظتی انتظامات کے بغیر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ مزید 535 میٹر کی گہرائی کے اندر جا کر ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی آخری حد تک جا پہنچتے ہیں اور یہاں پر سمندر کی سطح سے پانی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے، اس کی مثال یوں لے لیجئے ایک انسان اور پینگوئن کے لیے جیسے کہ پولر بیئر کو سکے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے۔ مزید گہرائی میں جاتے ہیں 830 میٹر کی گہرائی میں ہم دبئی میں موجود برج خلیفہ کی اونچائی جتنی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں جو کہ دنیا کی اب تک کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس سے آگے جا کر مزید ہم 1000 میٹر کی گہرائی کے اندر اسکیلی زون آتا ہے۔ یہ سمندر کا خوفناک ترین حصہ کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس وجہ سے یہ حصہ مکمل تاریک کے اندر ہوتا ہے اور یہاں پر پانی کا دباؤ بھی شدید ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے جیسے کہ آپ وینس سیارے پر ہوں۔ 1828 میٹر کی گہرائی میں جا کر دی گریٹ کینین نامی دنیا کی بلند ترین وادی جتنی گہرائی تک جا پہنچتے ہیں۔ مزید گہرائی میں 2000 میٹر کی گہرائی کے اندر کچھ ڈرونی اور خوفناک سمندری مخلوقات کا سامنا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کہ دی بلیک ڈریگن۔ یہ انتہائی خطرناک اور گوشتخوار مخلوقات میں آتی ہے۔ یہ اتنی تاریخ میں ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے روشنی تک نہیں گزر سکتی اور اس کو دیکھنے کا واحد طریقہ فلیش لائٹ ہی ہے۔ مزید 2250 میٹر کی گہرائی کے اندر ہمیں اسپام ویل اور جائنٹ اسکوڈ کے غوطہ خوری کے آخری حد تک جا پہنچتے ہیں۔ اسپام ویل کے اوپر کچھ اسکریچ کے نشان ہوتے ہیں جو کہ جائنٹ اسکوڈ اور اسپام ویل کی زبردست لڑائی کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ سمندر کی بہت زیادہ گہرائی کے اندر ہوتی ہے۔ جائنٹ اسکوڈ کا سائز 70 فٹ تک کا ہوتا ہے اور اس کا وزن 750 kg سے لے کر 1000 kg تک کا ہوتا ہے اور اس کی ایک آنکھ کا سائز نارملی ایک ڈنر پلیٹ جتنا ہوتا ہے۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں جا کے ہم بسمرک نامی جنگی جہاز کے ملبے تک پہنچ جاتے ہیں۔ مزید 6000 میٹر کی گہرائی کے اندر جا کر ہیڈل زون آتا ہے۔ اسے ہیڈل زون اس طرح سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سمندر کی سطح سے دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ زمین سے 11000 گنا زیادہ۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے جیسے کہ ایک ہاتھی کو پوسٹ ٹکٹ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے یا ایک انسان نے اپنے سر پر 50 بوئنگ طیارے اٹھا رکھے ہوں اور یہاں پر کسی بھی حفاظتی انتظامات کے بغیر رہنا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہاں بھی کچھ عجیب و غریب اشکال کے اندر مخلوق پائی جاتی ہے۔ 6500 میٹر کی گہرائی کے اندر جا کر ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں DHL نامی امریکن ریسرچ سب مرین پہنچی تھی جس کا مقصد سمندر کو دریافت کرنا تھا۔ 8848 میٹر کی گہرائی کے اندر ہم اتنی گہرائی میں جا پہنچتے ہیں جتنی کہ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے، یعنی اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سمندر میں الٹا کر ڈبا دیں تو اس کا بھی نام و نشان نہ رہے۔ مزید آگے جا کر 10898 میٹر کی گہرائی کے اندر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں 2012 کے اندر جیمز کیمرون ایک آبدوز میں پہنچے تھے جس کا مقصد ڈیپ سی چیلنج کو پورا کرنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کرا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔